رشتہ ہے یہ انسانوں کا امتحان بھی ہے دنیا میں. انسانوں کا امتحان اصل میں اسی رشتے کی بنیاد پر ہے. اس رشتے کو اچھی طرح سے نبھائے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے باقی بہت سے رشتے بہت اچھے ہوں گے, اس کو بہت سے اچھے پھل ملیں گے. مثال کے طور پر اگر شوہر اور بیوی کے تعلقات بہت اچھے ہیں, مثالی انداز کے ہیں, تو جب کوئی بچہ اس دنیا میں آئے گا ان دونوں کے ذریعے سے تو اس کو ننیال اور ددیال بہت محبت کرنے والے ملیں گے. لیکن اگر شوہر اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور وہ جھگڑے ان کے خاندانوں تک پہنچ گئے تو پھر آنے والے بچے کو یا تو ننیال ملے گا یا ددیال ملے گا, یا یہ اس سے محبت کرنے والے ہوں گے, یہ اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. وہ بہت سی چیزوں سے محروم ہو جائے گا. لیکن اگر شوہر اور بیوی محبت کر رہے ہیں تو آنے والے بچے کو بہت سی محبتیں ملیں گی اس کے طفیل میں. اور یہ رشتہ اس لحاظ سے بھی بہت انوکھا ہے کہ یہ دو اجنبیوں کے درمیان میں ہوتا ہے. باقی سارے رشتے جو تو قریبی لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں, بچپن ہی سے جانے پہچانے. جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں, جو برے ہیں وہ برے ہیں. برے اس سے بھی ساتھ رہتے رہتے مانوس ہو جاتے ہیں, بھئی ماموں ہے تو خراب لیکن ٹھیک ہے محبت کرتے ہیں, دوسری خرابیوں کو چھوڑی. لیکن یہ جو رشتہ ہے یہ بالکل دو اجنبی لوگ ہوتے ہیں, ان کے مزاج الگ ہوتے ہیں, ان کی تربیت الگ الگ ماحول میں ہوئی ہوتی ہے, ان کی پسند ناپسند الگ ہوتی ہے, بہت سی چیزوں میں فرق ہوتا ہے. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ دونوں جو بالکل ایک دوسرے سے الگ ہیں اور بے جوڑ معلوم ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی جوڑ ہی نظر نہیں آتا, بالکل ایک اکائی بن جاتا ہے. اس طرح سے ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں, مانوس ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزارتا. میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی کسی ادھیڑ عمر میں کوئی ایک دنیا سے گزر گیا تو دوسرا جو اس غم میں 1 سال سے زیادہ نہیں جی سکتا, حالانکہ وہ شادی سے پہلے 20 25 30 سال پہلے ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھی, لیکن پھر اتنا ایک دوسرے کے لیے. ایک میرے جاننے والے تو ان کو وہ کوما میں چلے گئے اور 14 سال کوما میں رہے, اور 14 سال ان کی بیوی, سوڈان کی فیملی تھی, ان کی بیوی جو ہے وہ 14 سال تک ان کی خدمت میں لگی. کہاں سے آ جاتی ہے محبت, یہ الفت, یہ لگاؤ, یہ اپنائیت, یہ خلوص, یہ قربانی, یہ ایثار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کہ دو بالکل اجنبی لوگ اور پھر ایک دوسرے پر اس طرح سے جان چھڑکنے والے بن جائیں. اس کی بہت ساری مثالیں, دوسری بھی مثالیں ہیں, نفرت اور بیداری کی بھی مثالیں ہیں, جھگڑوں کی بھی مثالیں, بہت سی مثالیں ہیں. وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ کوئی غلط جذبہ بیچ میں داخل ہو جاتا ہے, خود غرضی, مفاد پرستی اور ایگو, انانیت اور ایسے بہت سے ایسی چیزیں جو کہ محبت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی. تو یہ رشتے پیامات کی بات ہے. شروع ہی میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم جس رشتے کے سلسلے میں یہاں پر آئے ہیں وہ سب سے اہم رشتہ ہے, سب سے بنیادی رشتہ ہے. اس لیے رشتہ تلاش کرتے ہوئے آپ کو جو پہلا آپ کے سامنے مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ جن دو لوگوں کا رشتہ ہو رہا ہے وہ خوش رہیں. جو لڑکی اور لڑکے کے والدین ہیں وہ ہونے والے رشتے کے سلسلے میں سب سے زیادہ ان کو فکر ہونی چاہیے کہ وہ رشتہ کامیاب ہو جائے, وہ لوگ خوش رہیں, ہماری خدمت کریں, ہمیں فائدہ پہنچائیں, ہمیں اس سب کو ذہن سے نکال دیجیے. بنیادی چیز ہے کہ وہ دونوں ایک خوشگوار زندگی گزارنا. اسی نیت کے ساتھ رشتہ تلاش کیجئے, اسی نیت کے ساتھ رشتے کا فیصلہ کیجئے, اسی چیز کو دونوں میں دیکھیے کہ دونوں ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے, ایک اچھا جوڑ بیٹھے گا.
اور پھر شادی کے بعد آپ کا پورا فوکس اسی پر ہونا چاہیے کہ ان دونوں کا رشتہ بہت اچھا گزرے. چاہے ہماری زندگی کیسی گزر جائے لیکن ان دونوں کا رشتہ بہت اچھا گزرے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کا خوب خیال کرو. اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے تو وہ کریں گے پورا خیال. لیکن آپ کی فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ کامیاب ہو جائے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہر خاندان میں سب لوگ فوکس کر لیں کہ شوہر اور بیوی کے جتنے بھی خاندان میں رشتے ہیں وہ اچھے ہو جائیں, وہ مضبوط رہیں, تو پھر پورا ہر طرف جو ہے وہ خوشگواری پھیلے گی. یعنی مثال کے طور پر میں خاندان کا فرد ہوں تو میں یہ سوچوں اچھا ان دونوں کا رشتہ بہت اچھا ہونا چاہیے, کوئی اس میں خلش نہیں, کوئی میل نہیں آنا چاہیے, کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے. اچھا امی ابو ان دونوں کا رشتہ بہت اچھا ہونا چاہیے, کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے. بھائی اور بھابھی ان دونوں کا رشتہ بہت اچھا ہونا چاہیے, کوئی خرابی نہیں آئے. ماموں ممانی ان دونوں کا رشتہ بہت اچھا ہونا چاہیے, کوئی خرابی نہیں ہے. میری بس فکر یہ ہو کہ ہر میاں اور بیوی کا رشتہ جو ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آئی, بس یہ ایک میری فکر ہے. تو ہر طرف آپ اچھائی دیکھیں, ہر رشتہ اس کے نتیجے میں مضبوط ہوتا چلا جائے. لیکن یہ جو ہے کہ اس رشتے کو شادی کے بعد اہمیت نہیں دینا اور اس کو خراب ہونے دینا, اس کی خرابی میں شریک ہو جانا اور اپنی انا کے لیے اور اپنی مفاد کے لیے اس رشتے کو خراب ہونے دینا اور اس رشتے میں خرابی پیدا کرنا, یہ بہت ہی خراب بات ہے. اس رشتے کو مضبوط بنانے پر سب کی توجہ ہونی چاہیے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ابھی جو آپ رشتے تلاش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ خیر تک پہنچیں, اور اس کے لیے آپ سب کو بھی دعا کرنی چاہیے. جیسے ہی بچے پیدا ہوں آپ لوگوں کے یہاں اور بڑے ہونے لگے, آپ کی خاص دعا وہ یہ بن جائے کہ اے ہمارے رب ہماری اولاد کو نیک رشتے عطا فرما. اپنے بچوں کو بچپن ہی سے جو دعائیں یاد کرائیں ان میں یہ دعا ہو جو قرآن مجید میں آئی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے رب ہمارے جوڑے اور ہماری اولادوں کو ہمیں وہ جوڑے اور وہ اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کرائی کہ دعا کو پڑھتے پڑھتے وہ جوان ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے رشتے عطا کرے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی, اور پھر ایسی اولاد عطا کرے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو آنکھوں کی ٹھنڈک یہ مقصود بن جائے کہ اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور اس سلسلے میں یہاں پر جو انتظام ہوا ہے اللہ نے چاہا تو اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا. اور اس کے علاوہ بھی جیسے ہی بچے بالغ ہوں, شادی کی عمر کے قریب پہنچے, تو آپ رشتوں کی سنجیدہ تلاش شروع کر دیجیے. لوگوں سے کہنا, خود ڈھونڈنا, یہ نہیں کہ ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے ابھی اور بڑی ہو جائے, ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے اور بڑا ہو جائے, نہیں وہ سب ہوتا رہے گا. لیکن شادی جتنے پہلے ہو سکے اتنے پہلے کر دیا, باقی سب بھی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. اور شادی کو آسان بنائیے, آسانی کے ساتھ شادی ہو جائے. شادی میں خرچ بھی ہو اس تصور کو نکال دیجئے, شادی میں خرچ ہو اس تصوری کو نکال دیجئے. بغیر خرچ کی بھی شادی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت کا, یعنی اس کی رحمت کا کتنا بڑا مظہر ہے یہ, اور کتنا خوبصورت نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں دیا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اگر لڑکی اور لڑکے کے والدین راضی ہیں, لڑکی اور لڑکا راضی ہے, تو چند لوگ بیٹھے, ایجاب و قبول ہو جائے, رشتہ ہو گیا, نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. کوئی خرچ نہیں ہوا. بلکہ ہمارے پرانے اسلاف کا تو یہ کہنا تھا کہ جتنی محنت, یعنی جتنا جیسے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے
वैसे ही जो है वो निकाह कर लेना है। यानी बस इतना ही आसान होना चाहिए, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसे 2 रकात नमाज पढ़ना आसान है, आपको सोचना नहीं पड़ता कि अभी पैसे नहीं है और ये कपड़े नहीं है और ये जेवर नहीं है और ये नहीं है, वैसे ही जो है निकाह हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे समाज, कल्चर, ये वो सब चीजों का बोझ इतना आ गया है कि अच्छा खासा मतलब खर्चों का तस्वुर जुड़ गया है, और एक अच्छा काम जो है वो एक बोझ वाला काम बन गया, खुशी वाला काम जो है बोझ वाला काम बन गया। उस बोझ को कम से कम करिए। उस बोझ को दोनों मिलकर, लड़के और लड़की वाले दोनों मिलकर ये तय करें कि भाई इस बोझ को उठाने की क्या जरूरत है, इसको कम से कम करें और शादी को आसान और कम खर्च वाली करें, और उसके बाद फिर जिंदगी को भी आसान बनाएं। शौहर और बीवी मिलकर बहुत आसानी के साथ जिंदगी गुजारें। जरूरी नहीं है कि उसमें बार बार बहुत से खर्चों का और अखराजात का, तकल्लुफात का जहन में हुआ है। तो इस तरह से शादी भी आसान की जा सकती है और शादी के बाद वाली जिंदगी भी आसानी से गुजारी जा सकती है। तो ये इस्लाम का जो निज़ाम रहमत है उससे खूब फायदा उठाएं। ये तय करें कि हम इस्लाम के निज़ाम रहमत से फायदा उठाएं। यहाँ पर ये सब जरूरी नहीं होता है कि आप जो है वो पंडित जी की मंजूरी हो और पादरी साहब की मंजूरी हो और मौलाना साहब की मंजूरी हो, और यहाँ पर ये इनको ये नजराना दिया जाए और उनको ये दिया जाए और ये करें वो करें तब जाके जो है वो शादी हो। कुछ भी नहीं। लड़की और लड़का जिन दोनों की शादी होनी है और उनके वालिदैन दोनों के और फिर कुछ रिश्तेदार बैठकर जो है निकाह हो जाए। तो इस आसानी के साथ ये सारे काम हो जाने चाहिए। इसके नमूने भी कायम करने चाहिए और इस ट्रेंड को, रुझान को बढ़ाना भी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आज के इस इंतजाम को आप सबके लिए मुफीद और बाबरकत बनाए। आप में से दुआ है कि सबकी जरूरतें यहाँ पूरी हो जाए और बेहतर तरीके से पूरी हो। और दोबारा मैं ये कहता हूँ कि जो लोग यहाँ आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी इस कोशिशों को कबूल करें। और उससे भी मैं ये कहता हूँ कि आप जो लोग आपके पास आए तो उनको आप जिस तरह से उनको रिश्ते बताएं, ऑप्शन बताएं, इसी तरह उनका हौसला भी बढ़ाएं। उनका हौसला बढ़ाएं कि अल्लाह ताला जरूर बेहतर से बेहतर इंतजाम करेगा। आप अपनी कोशिश जारी रखें, जरूर बेहतर से बेहतर इंतजाम करेगा और अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला करेगा। कोशिश करें, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कोशिशों में बरकत देगा। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला जमात इस्लामी औरंगाबाद की इस कोशिश को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।